ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 180. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ لکھ دیا گیا ہے تم پر، تم میں سے کسی ایک کو جب موت آئے تو وہ اچھی وصیت کرے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف رواج کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر. یہ وصیت پہلے فرض تھی، ضروری تھی ہر حال میں. مسلمان کے لیے یہ ضروری تھی. کب؟ جب وراثت کے مسائل نہیں اترے تھے. پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان آیات کو اتارا کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا، باپ کو اتنا، خاوند کو اتنا، ماں کو اتنا. تو پھر یہ فرضیت ختم ہو گئی تھی. اب یہ مستحب ہے وصیت کرنا، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے. مستحب ہے وصیت کرنا، لیکن اچھی وصیت کرے گا شریعت کی، جو خلاف ہو وہ وصیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور اسی آیت کے اندر جدھر اللہ تعالیٰ نے حصے بتائے ہیں نا وراثت سے، اسی میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 11 کے اندر من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ کوئی مرنے والا جب فوت ہو جائے تو اس کی وراثت، اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کی پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. جو اس نے وصیت کی ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد پھر اس کا جو مال ہے اس کا قرض اتارا جائے گا، پھر اس کے کفن دفن کے پیسے، پھر اس کے بعد وہ تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو وصیت ہے یہ کس کو کر سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے. ادھر مرنے والا، اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، تو کیا وہ بیٹے کے نام وصیت کر سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے کرتے ہیں کہ یہ 3 لاکھ میں نے اپنے ایک بیٹے کو دے دیا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میرے ایک بیٹے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے 2 اور بھی بیٹے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا وہ کس کو وصیت کر سکتا ہے اور کتنی کر سکتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. اس کے بارے میں جامع ترمذی حدیث نمبر 2121 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. کیسے؟ بیوی فوت ہوئی نا، خاوند کو اس کا حق ملے گا. اگر اولاد ہے تو پھر 1/4، نہیں ہے تو 1/2. ایسے ہی والد کو، والدہ کو، بیوی کو، بچوں کو، ہر کسی کو شریعت نے اس کا حق دے دیا ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں قرآن میں، ان کے نام مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مر رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 1 لاکھ روپیہ دے دینا، یا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یا میرے والد کو دے دینا. ان میں سے وہ کسی کے نام بھی وصیت نہیں کر سکتا. کن کے نام کرے گا؟ جن کے حصے مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اوروں کے نام وصیت کر سکتا ہے، جن کے حصے مقرر ہیں ان کے نام وصیت نہیں کر سکتا. کیوں بھلا؟ ان کو اللہ نے حصے دے دی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے بیٹی کے نام وصیت کرنے سے شریعت نے روک دیا، چونکہ بیٹی کو حصہ مل رہا ہے نا، لیکن بھائیوں نے دیا نہیں ہے. شریعت نے وصیت سے روک دیا، وہ وصیت سے بھی رہ گئی، اور بھائیوں نے، باپ نے اس کو بیٹی سمجھ کر چھوڑ دیا کہ بیٹی کون سا حصہ لیتی ہے.
کیا وہ اپنے باپ کی نہیں ہے؟ اگر بیٹا لے رہا ہے تو یہ بھی تو اسی باپ کا ہے نا، جتنا حق اس کا ہے اتنا بیٹی کا، اس کا بھی باپ ہے اور اس کا بھی باپ ہے۔ تو پہلا جواب یہ ملا کہ وصیت کر سکتا ہے لیکن ان کے نام نہیں ہوگی جن کو اللہ نے حصے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی وصیت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6733 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَتَانِي، میرے پاس آپ تشریف لائے میری عیادت کے لیے، میں بیمار تھا، تو جب آپ میرے پاس تشریف لائے یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا، اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرے جو وارث ہیں کوئی میرا وارث نہیں ہے، ولیس یرثنی الا ابنتی، سوائے ایک بیٹی کے، میری ایک بیٹی ہے بس۔ تو فرماتے ہیں افا تصدقوا، میرا دل کرتا ہے کہ میں صدقہ کر دوں بثلثی مالی، اپنے مال کے 2 حصے، ٹھیک ہے۔ اگر 6 لاکھ روپیہ ہے تو کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 4 لاکھ کیا کر دوں، صدقہ کر دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا نہیں۔ قلت فالشطر، فرماتے ہیں کہ 3 کر دیتا ہوں، 6 میں سے 3 آدھا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا، نہیں۔ قلت الثلث، کہنے لگا کہ میں ثلث کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 6 میں سے 2 کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کر دے ثلث، لیکن یہ کبیر ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وارثوں کے لیے وصیت بھی نہیں کر سکتا، اور جس مال کی وصیت کرے گا آدھے کی بھی نہیں کر سکتا، 2/3 کی بھی نہیں کر سکتا، 1/3 کی کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی زیادہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ 1/4 حصہ وصیت کی جائے، ٹھیک ہے، 6 میں سے 1/2 وصیت کی جائے، جسے ہم 1.5 کہتے ہیں نا، یہ وصیت کی جائے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنا سارا مال، آدھا مال وصیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، 2 حصے بھی نہیں کر سکتا، 1 ثلث کرے گا یا 1 حصہ کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1627 ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے نا تو بہتر ہے کہ وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے، وہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے اپنے مال میں سے کوئی کسی کو دینا ہے نا، وصیت کرنی ہے یا کوئی بھی اس کی وصیت ہے، تو پھر وہ اس مال کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب وہ فوت ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکے۔ جب فوت ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا اس کی کیا وصیت ہے، اور فوت ہونے کے بعد اس کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 181 فَمَن بَدَّلَهُ، پس جو بدل دے اس کو، بعد ما سمع، سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو اس کا گناہ اسی پر ہے، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جس نے اس کو بدل دیا تھا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ مرنے والا جو وصیت کر رہا ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہ شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا فمن خاف، پس جو ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن او اثمن، گناہ کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، فاصلح بینہم، تو اصلاح ہے آپس میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی لیکن وہ شریعت کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ مرنے والے کے پاس بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے وصیت کی، کیا کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو تم نے غیر اللہ کے نام پہ ایک بکرا دے دینا ہے میرے مال میں سے،
اب یہ کیا ہے وصیت غلط ہے نا, ناجائز ہے, ٹھیک ہے. اس نے غلط وصیت کر دی. فمن خافا, پس جو ڈرے, من موسن وصیت کرنے والے سے, جنفن او اسمن, کہ وہ زیادتی کی ہو, گناہ کی ہو, تو پھر کیا کرے, فاصلح بینہم فلا اسم علیہ, تو اس کو وہ آپس میں اگر درست کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. ایسے سمجھیں کہ وصیت سننے والا وصیت کو چینج نہیں کر سکتا, جو وصیت سن رہا ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ گناہ کی ہو تو پھر کیا کرے گا. اس نے لکھوایا کہ غیر اللہ کے نام کسی آستانے پہ ایک بکرا دے دینا, تو سننے والے نے اس کو بدل کر کیا کر دیا, اللہ کے نام پہ ایک بکرا دے دینا. فلا اسم علیہ, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے, اس کے علاوہ کوئی وصیت چینج نہیں ہو سکتی. اور یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مرنے والے نے کسی کے نام وصیت کی تھی کہ اس کو 1 لاکھ دے دینا, سننے والے نے اپنے نام پہ لگا لی, اس نے کہا مجھے اس نے کہا تھا 1 لاکھ لے لینا, ٹھیک ہے, تو یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو چینجنگ ہے وہ اتنی ہی ہے کہ گناہ والی بات کو نیکی کی طرف لا سکتا ہے, بدل سکتا ہے, اس سے زائد کوئی چینجنگ اس میں نہیں کر سکتا. تو یہ وصیت کے احکام تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وصیت اب فرض نہیں ہے, مستحب ہے, ہم وصیت کر سکتے ہیں, اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں, جب ہم فوت ہوں ہمارے ورثاء کو پتہ ہو اور وہ اس کے مطابق ہماری وصیت پوری کر دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور 1/3 سے اوپر نہ ہو, ٹھیک ہے. کوئی بھی شریعت کے خلاف ہوگی تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.